خداوند یسوع مسیح جو کہ ہمارا خدا ہے اور اب تک محمود ہے، اسی کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ یہ والی آیت جس پر آج ہم غور کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور سن رکھی ہوگی کہ خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ یہ والی آیت زبور کی کتاب میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ زبور 22 اس کی 30 آیت ہے۔ اگر آپ کو زبور کی کتاب کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ زبور 22 میں بائبل مقدس کی جو مشہور ترین آیات میں سے ایک آیت پائی جاتی ہے، اور دراصل یہ بڑی ہی دلخراش آیت بھی ہے، چونکہ اس کو عام طور پہ ہم گڈ فرائیڈے والے دن سنتے ہیں کہ جب یہ کلمہ بولا جاتا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یہ دراصل زبور 22 کی پہلی آیت ہے۔ تو جب ہم ان دونوں آیات کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو ان دونوں میں ہمیں بڑا ہی فرق نظر آتا ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ دو بڑی ہی مختلف طرح کی آیات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس پر غور کریں گے۔ تو ہم صرف زبور 22 کی 30 آیت نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم پہلی سے 5ویں آیت تک پڑھ لیں گے، تاکہ ہمیں تصویر قدرے کلیئر ہو، جس سے ہم ان دونوں کے تعلق کو بھی سمجھ پائیں گے، اور اس بات کو بھی کہ جب کہا گیا ہے کہ خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد اور میرے نالہ اور فریاد سے کیوں دور رہتا ہے۔ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا، لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ اب اگر تو آپ نے ان آیات کو غور سے سنا ہے تو دو لفظ آپ نے یہاں پر نوٹ کیے ہوں گے۔ پہلا لفظ ہے فریاد اور دوسرا لفظ ہے توکل۔ اب فریاد سے مراد ہوتی ہے کہ ہماری جو بری حالت ہے اس کو کسی کے سامنے رکھنا تاکہ وہ ہماری مدد کرے، اور دوسری طرف جو لفظ توکل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر بھروسہ کرنا، یعنی کہ اس بات پر بھروسہ کرنا کہ میری اس حالت سے یہ شخص مجھے نکال سکتا ہے۔ اب اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو جو فریاد ہے یہ بھی ایک اقرار ہے، لیکن یہ اقرار اپنے بارے میں ہے کہ ہم ایک بری حالت میں ہیں اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس میں سے نکل سکیں، جبکہ توکل بھی اقرار ہی ہے، لیکن یہ اس بات کا اقرار ہے کہ یہ شخص کے سامنے ہم فریاد کر رہے ہیں، وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمیں اس بری حالت سے نکال سکے۔ تو اب آئیے ہم تیسری آیت پر جو ہماری آج کی مرکزی آیت ہے اس پر غور کرتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر لکھا ہے کہ خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ تو پہلی چیز ہم نوٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر حمد و ثنا اور خدا کی حضوری کا تعلق بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کہ خدا ہر جگہ ہی موجود ہے، لیکن جہاں پر اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے وہاں پر وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے، وہاں پر ہم اس کا ظہور دیکھتے ہیں، مختلف طرح سے ہم اس کو ظاہر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن اور بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ صرف خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے، بلکہ وہ بادشاہ کے طور پر موجود ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے، تو جو تخت نشین ہے وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نہ صرف خدا حمد و ثنا کے جواب میں موجود ہوتا ہے، بلکہ بادشاہ کے طور پر وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ اس کا بادشاہ ہونے کا یہاں پر کیا مطلب ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک ملک کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے پاس تمام طرح کے اختیارات موجود ہوتے تھے، جس کے سبب سے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا۔ کسی بھی شخص کی فریاد کے جواب میں اگر بادشاہ کچھ کرنا چاہے تو اسے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس کے برعکس ہے جو آج کی حکومتوں میں دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس سارے اختیارات نہیں ہوتے ہیں، کئی طرح کے قوانین ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ لیکن بادشاہ کے لیے کوئی قوانین نہیں ہوتے تھے جو اسے روکتے، بلکہ وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا۔
और फिर तीसरी अहम चीज नोट करने वाली है कि खुदा किसी की भी हमदो सना पर तकनशी नहीं होता है, बल्कि खास इसराइल के बारे में कहा गया। और चूंकि ये आयत अहद अतीक में लिखी गई है, जब अभी यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए हैं, कलीसिया का आगाज नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसराइल यहां पर कहा गया है, जिससे मुराद है वो लोग जिनके साथ उसने अहद बांध रखा है, वो लोग जो उसके साथ ताल्लुक रखते हैं, उनके दरमियान एक खास किस्म का रिश्ता पाया जाता है। तो वो लोग जब हमदो सना करते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि खुदा अपने आप को जाहिर करता और एक बादशाह के तौर पर जाहिर करता है, जिसके पास कुल इख्तियार होता है। तो अब आइए अपने उस खास सवाल की तरफ चलते हैं, यानी कि जो खुदा की हजूरी है और उसके लोगों की हमदो सना है, इसका आपस में क्या ताल्लुक है। तो इसमें जो पहली चीज हमें नजर आती है वो ये है कि जब हम खुदा की हमदो सना करते हैं तो उस वक्त हमारी निगाहें अपने ऊपर से हटकर खुदा पर लग जाती हैं। सो हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि इन आयात में हमने शुरू में देखा कि एक तरफ तो फरियाद की बात की जा रही है कि जब खुदा के लोग अपनी उस बुरी हालत का खुदा के हुजूर में इकरार करते हैं, जब वो देखते हैं कि वो एक ऐसी हालत में है जहां से वो निकल नहीं सकते हैं, उनके पास वो ताकत नहीं है, उनके पास वो वसाइल नहीं है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपने ही ऊपर गौर करते हैं। तो जो लोग सिर्फ अपने ही ऊपर गौर करते रहते हैं, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अहद अतीक में बनी इसराइल को आप देखते हैं कि वो मुसलसल बुड़बुड़ाते थे, वो सिर्फ हालात को देखते रहते थे और उनके बुड़बुड़ाने के नतीजे में कुछ पाने की बजाय उनको सजा ही मिलती थी। तो इस तरह से अगरचे के फरियाद करने की अपनी अहमियत है, ये जरूरी है कि हम इकरार करें कि हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम अपने हालात का मुकाबला कर सकें। तो जब एक दफा फिर हमने फरियाद कर ली तो फिर हमने इस बात का भी इकरार करना होता है कि जो हमसे नहीं हो सकता है वो खुदा से हो सकता है। तो जब हमदो सना हम करते हैं तो दरअसल उसमें हम यही कुछ कह रहे होते हैं। और फिर दूसरी बात जो समझते हैं वो ये है कि जब हमदो सना की जाती है तो ये दरअसल खुदा की जो सफ़ात हैं उन पर ईमान का इजहार होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स बीमार है और ज़ाहिर है उससे वो निकल नहीं पा रहा है, तो दूसरी तरफ जब वो हमदो सना करता है तो वो कहता है कि अगरचे मैं बीमार हूं, लेकिन जिसकी मैं प्रस्तिश कर रहा हूं वो खुदा जिसके हुजूर में मैं पुकार रहा हूं वो शाफी खुदा है। तो इस तरह से हमदो सना सिर्फ फ्लावरी वर्ड्स नहीं है, ये सिर्फ अच्छे अल्फाज नहीं है, ये सिर्फ हम खोखले अल्फाज नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम एक काम सर अंजाम दे रहे हैं और वो ये है कि हम खुदा पर भरोसे का इजहार करते हैं। हम कहते हैं कि जो कुछ इस गीत में कहा जा रहा है वो दरअसल हमारा खुदा है और वो ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और फिर तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि जो हमदो सना है ये खुदा का माहौल है। मिसाल के तौर पर जब आप मुकाशरा की किताब पढ़ते हैं तो वहां पे चौथा और पांचवा बाब जो है वो थ्रोन रूम का है कि जहां पर खुदा का तख्त है उसका मंजर पेश करता है। और वहां पर हमें बताया गया कि वहां पर हर वक्त बगैर रुके खुदा की हमदो सना जारी रहती है और इस तरह के माहौल में खुदा रहता है। इसकी मिसाल आप आम जिंदगी से भी ले सकते हैं कि अगर आपके घर में किसी खास मेहमान ने आना है, किसी बड़े ऑफिसर ने आना है या हमारे किसी अजीज ने जो बाहर के मुल्क से आना है, तो हम कोशिश करते हैं कि घर में खास तरह का इंतजाम किया जाए, घर साफ सुथरा हो, उसको बेहतर माहौल दिया जाए ताकि यहाँ पे आकर वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। तो जब हम चाहते हैं कि खुदा अपने आप को जाहिर करे, उस खास जगह पर उस खास हालत में जाहिर करे, तो उस वक्त हमदो सना के जरिए से हम खुदा के लिए खास तरह का माहौल बनाते हैं, यानी कि वो माहौल जिसमें खुदा खुद बसता है, या फिर दूसरे लफ्जों में कहें कि हम खुदा की हजूरी के लिए राह तैयार करते हैं ताकि वो आए और अपने आप को जाहिर करे। अब वैसे तो खुदा की हजूरी और जो हमदो सना का ताल्लुक है इसके लिए हम मुख्तलिफ मिसालें दे सकते हैं, लेकिन एक बड़ी ही अहम मिसाल जो है वो हमें अमाल की किताब
اس کا 16واں باب اور اس کی 25 سے 26 آیت میں ملتی ہے کہ جب پولس اور سیلاس قید خانہ میں ہیں اور وہاں پر وہ جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حمد و ثنا کر رہے ہیں، وہ اپنی پریزنٹ جو سچویشن ہے اس پر فوکس کرنے کی بجائے وہ خدا کی قدرت اور اس کے کاموں پر غور کر رہے ہیں، تو اسی دوران ان کی بیڑیاں بھی کھل جاتی ہیں اور قید خانہ کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، چونکہ اس ساری صورتحال میں اگرچہ کہ انہیں پتا ہے کہ وہ اچھی صورتحال میں نہیں ہے، تو اس پر فوکس کرنے کی بجائے وہ خدا کی قدرت پر فوکس کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم آج کے دور کی بھی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے کروسیڈز ہوتے ہیں، کنونشنز ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے جس میں حمد و ثنا ہو رہی ہوتی ہے، ایک بڑا ہی اچھا ماحول وہاں پر بنایا جاتا ہے، اور وہاں پر جو حمد و ثنا ہوتی ہے اس کے وسیلے سے لوگ اپنے اوپر سے نظریں ہٹا کر خدا پر لگا لیتے ہیں۔ اور ویسے تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر جو خادم ہیں شاید ان کی وجہ سے شفا مل رہی ہے، لیکن میں شخصی طور پر اس بات کو سمجھتا ہوں کہ دراصل وہ خاص قسم کا ایک ماحول ہوتا ہے جس کے سبب سے لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے، اور چونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو اسی سبب سے بہت سارے لوگ جو شفا پا جاتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، وہ خدا کی قدرت کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے عزیزوں، آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ان دونوں باتوں کو سامنے رکھنا ہے کہ ایک طرف تو لازم ہے کہ ہم اپنے دل کی حالت کو خدا کے سامنے رکھیں، ہمیں اپنی صورتحال کا بخوبی علم ہونا چاہیے اور دیانتداری سے اقرار کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم ان حالات سے نکلیں، لیکن صرف اپنے اوپر ہی غور نہ کرتے رہیں، صرف یہی نہ کہتے رہیں کہ آپ کے پاس یہ والا وسیلہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، چونکہ یہ بڑبڑاہٹ کی طرف آپ چلے جائیں گے، بلکہ ایک طرف تو آپ نے اپنی کمائیگی کا اقرار کرنا ہے، لیکن پھر دوسرا جو زیادہ اہم حصہ ہے کہ آپ نے حمد و ثنا کرنی ہے، جو کچھ خدا ہے اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے ضرور اپنے ہونٹوں سے ایسا کہنا ہے، لیکن اس بات کا فائدہ آپ کو اسی وقت ہو سکتا ہے، یہ فارمولا اسی وقت کام کرتا ہے کہ جب آپ کا شخصی تعلق خدا کے ساتھ درست ہو، چونکہ جیسے ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تکنشی ہے، وہ ہر کسی کی حمد و ثنا پر تکنشی نہیں ہے، تو اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے، جو اس کے ساتھ عہد میں ہیں، تو ان کے لیے یہ فارمولا کام کرتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خدا آپ کے لیے بھی اس بڑی قدرت کو جاری کر سکتا ہے۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.